عمر کے ساتھ یہ پیارا سفر، خوشیوں کے ہے یہ شہر۔ کوالٹی ٹائم امید کے ساتھ ہر پل ہے ایک نئی بات، دوستی کی یہ ان کہانی دل سے دل تک جائے کہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عمر اور آپ بتا رہے ہیں اس ویڈیو کے آغاز سے قبل آپ سے گزارش کہ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے۔ آج کی کہانی ایک ایسے شخص کی ہے کہ جو کھانا کھانے کے لیے ہوٹل پر جاتا ہے، وہاں دیکھتا ہے کہ ایک کم عمر کم سن بچہ اسے کھانا سرو کرتا ہے۔ اسے اس بچے پر بہت ترس آتا ہے کہ اس کے تو کھیلنے کودنے کے دن ہیں، پڑھنے لکھنے کے دن ہیں، مگر بیچارہ حالات کا مارا محنت مشقت کر رہا ہے کہ جن ننھے ہاتھوں میں کھلونے ہونے چاہیے تھے یا قلم، وہ مزدوری کر رہے ہیں۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے اسی سوچ میں محو رہتا ہے اور کھانا کھا لینے کے بعد اس بچے کو اپنے پاس بلاتا ہے، اپنی جیب سے 50 اور 500 روپے کا نوٹ نکالتا ہے اور اس بچے سے کہتا ہے کہ بیٹا اس میں سے جو زیادہ قیمتی ہے وہ لے لو۔ بچہ اس میں سے 50 روپے کا نوٹ اٹھا لیتا ہے۔ وہ شخص اس پر بہت حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ معصومیت تو اس بچے کے چہرے سے چھلک رہی ہے اور یہ حرکت بھی اسی کی عکاس ہے۔ بہرحال وہ وہاں سے چلا آتا ہے۔ چند دن کے بعد ایک دوست کے ہمراہ اسے دوبارہ سے اسی ہوٹل پر جانے کا اتفاق ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس کی نظر اس معصوم بچے پر پڑتی ہے تو تمام تر واقعہ اس کے ذہن میں گونجنے لگتا ہے اور وہ اس کا ذکر اپنے دوست کے ساتھ بھی کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ کیوں نہ یہ تمام تر صورتحال دہرائی جائے۔ وہ پھر سے بچے کو اپنے پاس بلاتا ہے، پھر سے 50 اور 500 روپے کا نوٹ نکالتا ہے، پھر سے یہی کہتا ہے کہ زیادہ قیمتی لے لو۔ بچہ پھر سے 50 روپے کا نوٹ لے لیتا ہے۔ اس کا دوست بھی بہت حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا دنیا میں اتنے معصوم لوگ بھی ہوتے ہیں؟ جب بچہ چلا جاتا ہے تو وہ دونوں دوست ایک زوردار قہقہہ لگاتے ہیں اور لطف اٹھاتے ہیں بچے کی اس حرکت پر۔ وہاں سے چلے آتے ہیں۔ کچھ دن اور گزر جاتے ہیں۔ وہ شخص اپنی تمام تر ذمہ داریاں نبھاتے نبھاتے کچھ اکتا سا جاتا ہے، کچھ تھک سا جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تفریح کا سامان ہونا چاہیے، کچھ ایسا ہونا چاہیے جسے میں انجوائے کروں۔ اس کو خیال آتا ہے کہ کیوں نہ پھر سے ہوٹل پر جایا جائے۔ وہ اپنے ایک اور دوست کو کال کرتا ہے کہ میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں، اور وہ دونوں دوست ہوٹل پر کھانا کھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ وہ دوبارہ سے بچے کو بلاتا ہے، پھر سے وہی سب کچھ دہراتا ہے اور اس کا نتیجہ بھی وہی برآمد ہوتا ہے، جس پر اس کا دوست کہتا ہے کہ یہ واقعی یہ بچہ جو ہے اس کی معصومیت کی انتہا تو وہی ہے جس کا تذکرہ تم نے مجھ سے کیا تھا۔ اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلے آتے ہیں۔ اس شخص کے دونوں دوستوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے۔ چونکہ یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہوتا ہے، اس لیے پہلا دوست بہت ہی پرجوش ہو کر دوسرے کو یہ بات بتاتا ہے، جس پر دوسرا دوست کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تو میں بھی دیکھ چکا، اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا۔ تو وہ یہ پلان کرتے ہیں کہ اب وہ دونوں اسی ہوٹل پر جائیں گے، لیکن اس دوست کے ساتھ نہیں جائیں گے جو انہیں لے کر گیا تھا، بلکہ اس کے بغیر جائیں گے۔ وہ ہوٹل پر پہنچتے ہیں، بچے کو اپنے پاس پا کر کہتے ہیں کہ تم اتنے ہی نادان ہو، اتنے کم عقل ہو، اتنے ناسمجھ ہو، اتنے احمق ہو کہ تمہیں 50 اور 500 روپے کے نوٹ میں فرق تک معلوم نہیں۔ جس پر وہ بچہ کہتا ہے دیکھیے صاحب، میں 50 اور 500 روپے کے نوٹ میں فرق کو بخوبی جانتا ہوں۔ جب وہ 50 اور 500 روپے کا نوٹ میرے سامنے رکھتے ہیں تو میں اس پہ سے 50 روپے کا نوٹ لے لیتا ہوں، جس پر انہیں خوشی ملتی ہے اور مجھے رقم ملتی ہے۔ جس دن میں نے 50 کی بجائے 500 روپے کا نوٹ لے لیا، اس دن یہ کھیل ختم ہو جائے گا اور میری آمدنی کا ذریعہ بھی۔ تو بظاہر جسے آپ میری حماقت سمجھ رہے ہیں، دراصل حقیقت اس کے برعکس ہے، اور یہ میری چھوٹی سی بے وقوفی اصل میں میری بہت بڑی سمجھداری ہے۔ تو اس سے ہمیں یہی سبق ملا کہ ہر وقت کی سمجھداری
ہم پر بہت بھاری پڑ سکتی ہے. اس لیے ہر چیز کو عقل و دانش کے سانچے میں سے گزارنے کی بجائے کبھی کبھار انجان بن کر نظر انداز کر کر دیکھیں. یہ چھوٹی سی لاپرواہی آپ کو بہت بڑا فائدہ دے گی. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنے اس یوٹیوب چینل کا بھی. رب سونے کے حوالے. عمر کے ساتھ یہ پیارا سفر، خوشیوں کے ہے یہ شہر.